سبحان اللہ ماشاءاللہ. جناب حضرت علامہ پیر محمد اسلم رضوی صاحب آپ نے بہت ہی خوبصورت جامع خطاب پیش فرمایا. ایک اعلان سماعت فرماؤ استنالی انشاءاللہ اج بھی محفل پاک دے خصوصی مہمان خطیب میں انہاں دے حوالے کران گے انشاءاللہ. 4 دسمبر بروز اتوار سٹیڈیم بھلوال دے وچ عظیم الشان شیخ الاسلام کانفرنس خواجہ خواجگان حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ آپ کی بارگاہ دے وچ سلام عقیدت پیش کرنے واسطے انشاءاللہ 4 دسمبر بروز اتوار بھلوال شہر سٹیڈیم دے وچ عظیم الشان شیخ الاسلام کانفرنس جس دی صدارت اور خصوصی خطاب نائب شیخ الاسلام والمسلمین حضور قبلہ امیر شریعت خواجہ محمد حمید الدین قمری سیالوی سجادہ نشین آستانہ عالیہ سیال شریف آپ انشاءاللہ فرمان گے. اور خطاب واسطے پیر سید شمس الرحمان شاہ صاحب مشہدی اور سید محمد طاہر عمر شاہ صاحب حمیدی مفتی رمضان سیالوی صاحب خطیب داتا دربار اور دیگر علماء کرام دی شرکت شیخ الاسلام کانفرنس دی اس عظیم الشان پیشکش واسطے میں تمام غلامان پیر سیال نو غلامان مصطفیٰ نو دعوت دیاں گا. تمام ساتھی شیخ الاسلام کانفرنس دے وچ مہربانی فرمان گے. 4 دسمبر بروز اتوار سٹیڈیم بھلوال میں جس شخصیت دے حوالے کرنا چاہنا میدان خطابت دے شاہ سوار خطیب مقبول زمانہ ہر دل عزیز شخصیت عظیم نقطہ دان عظیم مذہبی سکالر سرمایہ اہل سنت شاہ سوار خطابت جناب حضرت علامہ سمر عباس قادری صاحب توبہ ٹیکسی تو تشریف لے آئے. آپ تشریف لان گے اور اپنا پیش فرمان گے. آپ محبت عقیدت نعرہ بلند کر کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت محبت نال بولو نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدر غلام ہے غلام ہے. آخری بجے تک تو میں اثر اٹھا کے دل لا کے بولو غلام ہے غلام ہے غلام یہ رسول نبی جو بولا عشق مصطفیٰ عظمت تاجدار ختم نبوت عظمت تاجدار ختم نبوت لاجپان لاجپان پیر سیال علماء حق اہل سنت علی نال پتہ لگتا ہے. یہ اب ذکر علی کی بات ہے. اب ذکر علی کی بات ہے. حضرت مولا مشکل کشا داماد مصطفیٰ زوج زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں لوگوں کائنات کے اندر میں 2 بندوں کو تلاش کرتا رہا ہوں لیکن وہ مجھے ملے نہیں. آہستہ بولیں گے آپ تھوڑا سا ہے. کبھی آہستہ کہہ کر بھی اونچا مراد لیا جاتا ہے. بلاغت پڑھنے کا یہی تو فائدہ ہوتا ہے. بولیے ذرا سبحان اللہ پیار کے ساتھ. عزیزان موسم کا 2 بندوں کو تلاش کرتا رہا لیکن وہ مجھے ملے نہیں. پوچھا گیا وہ بندے کون کون سے ہیں کہ جو علی کو نہ ملے. حالانکہ علی پاک وہ ہیں. نہیں سمجھ آئی میری بات کی. حضرت علی پاک وہ ہیں. یہ تو علماء جتنے بیٹھے ہیں یہ سبھی جانتے ہیں. ایک مرتبہ آپ نے کوفہ کے منبر پہ بیٹھ کے کہہ دیا پوچھو مجھ سے جو پوچھنا ہے علی تمہیں بتائے گا. اور فرمایا گھبرانا مت یہ دنیا کی باتیں ہی نہ پوچھو اگر عرش کے پار کی باتیں بھی پوچھو تو علی بتانے کے لیے تیار. بولو نا آواز کمزور ہے یار بولو تھوڑا سا. موضوع میرا ختم نبوت ہے. میں ادھر ہی آ رہا ہوں لیکن میرے بات تو سنیے. جنہوں نے ساری زندگی ختم نبوت میں پہرا دیا پہلے ذرا ان کی بات تو کر لینا. سامنے والے چپ نہ ہوں. اور گواڈیاں دا زیادہ حق ہوندا ہے. ڈرائیور کے ساتھ والے سو جائے تو وہ کیسے چلے گئے. ابھی تو ہم بابا ابھی تو بیرا پہنچنے والے ہیں اور وہاں سے ہو کے ہم نے بغداد جانا ہے. بغداد سے کوچا ہے نجف اور نجف سے سیدھا مدینہ. سفر لمبا ہے لیکن جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. ذرا جاگیے گا تھوڑا سا.
अजीज़ान मौसम हजरत अली अल-मुर्तज़ा वो हैं। जब आपने ये बात इरशाद फरमा दी उसी वक्त उलमा तशरीफ फरमाए बिल्कुल डिटेल में किए बगैर बात बता रहा हूं। अल्लाह पाक ने जनाब जिब्राइल को भेजा, फरमाया अली ने दावा कर दिया है कि मुझसे जो पूछो बताओ, इंसानी शक्ल में जाके पूछ अली किधर है। मैंने कहा ये बात बाद में बताता हूं, पहले मेरी बात पर तवज्जो की जाए, सबक सुना रहा हूं। ये जिब्राइल नूरियों का सरदार है, अगर ये बशर बन के आए इसकी बशरियत में फर्क नहीं पड़ता, अगर हुसैन का नाना नूर बन के आए तो कैसे फर्क पड़ जाता है। बोलो ना यार सुभान अल्लाह प्यार में। सामने वाले नहीं बोल रहे यार, गोडे छाड़ना सोना। हाँ हम क्लास में बैठने वाले बंदे, बोलिए सुभान अल्लाह प्यार के साथ। मसले के हक सुन्नत जिंदाबाद, अहले सुन्नत, उलमाए हक अहले सुन्नत जिंदाबाद। है ललकार है, ललकार है, ललकार है, हैदरी। प्यार है शेर का प्यार है। मैं कहां ललकार मारने वाला हूं, जो इंटरनेशनल सतह पे आवाजें गूंज रही हैं, पीर साहब और काजी साहब, काजी निगाह मुस्तफ़ा साहब, काजी अहमद हसन साहब, ये जितने उलमा हैं ये यकीनन सबक सुन के खुश हो रहे हैं, तभी तो दुआएं मिल रही हैं बाबा। और आले सुन्नत वालों हमारा तो बेड़ा ही दुआओं से पार हो रहा है, समझ आ रही है। सर हिलाना बंद करो, सर का वजन 5 किलो है, जुबान तो छटांकी की भी शायद ना हो, इसे हरकत दे दो। बाबा अभी तो मैंने उसका जिक्र करना जो नेदे पे चढ़ के बोल जाता है, अभी तो उसकी बात करने वाला हूं। नहीं समझ आई मेरी बात की, बोलेंगे सुभान अल्लाह प्यार के साथ। हजरत मौला मुश्किल कुशा रदी अल्लाह तआला आप तशरीफ फरमाते, बशरी शक्ल में बाबा बन के जनाब जिब्राइल पाक आ गए। मैंने कहा इसलिए हम बाबे को मानते हैं। और बात कहते स्टेजा से बैठे बाबे का जिक्र कर दियो, मैं कहा शुक्र कर साडे हैं पीर साहब, शुक्र करो साडे बाबे हैं कि जदा बाबा ही ना होवे। आवाज कमजोर है, एक और लहजे में आपको बता दूं। और मैंने कहा बाबा जेदा बाबा होवे ना डाकू, ओ सटेजा से बैठ के अपने बाबे की तारीफ नहीं कर सकता, लोग का डांगा मारनियां लितर मारने जानना मैं तेरे बड़कियां नूं ऐथे बैठ के तारीफा करना, वो तो झूठा बाबा, वो जेदा बाबा अहमद रजा वर्गा होवे। नहीं समझ आई यार, बोलो ना। हाय हाय हाय, बड़े बड़े खतीबों ने बात, मैंने बाबा आपको जगा रहा हूं, बोलो ना सुभान अल्लाह। मैंने कहा अगर कोई बाबा सरदार मुहद्दिस आजम जैसा है तो दिखा। पीछे वाले भी बोल सकते हैं ना, तो इसलिए हम कहते हैं साढ़े बाबे का मुकाबला तो करना। और बसाओकात ना कब्रों वालों पर बहुत बातें की जाती हैं। मैं एक मरतबा लाहौर में गया तो वहां पर्ची लिख के आ गई, दाता को दाता नहीं कहना चाहिए। मैं कह ये पंजाब हुकूमत नूं जाके पूछ, तू कहना दाता नूं दाता नहीं आखना चाहिए, बंदे दा पुत बन। ये जदों गल्ला खुलदा है ना तो साडे तरले करदे ने, पैसे दा गिना। मैं क्या दाता सिर्फ तुहानू नहीं दिंदा, पंजाब हुकूमत भी दाता दिंदा है। बोलो ना यार, वो साडे बाबे नूं जानदा नहीं। अजे तो मैं पहाड़ियां ते चढ़िया नहीं, कल्लस वाले बाबे दा मैं जिक्र करना। आवाज कमजोर हो गई, आवाज कमजोर हो गई आपकी। बात कहते थे सुभान अल्लाह ढिली, ओ सुभान अल्लाह ढिली नहीं होंदी, सुभान अल्लाह ही है, आवाज़ ढिलियां होंदियां ने। शाला आवाज किसी से ढिली ना हो, काबिल कस के बहुत ही बोलो सुभान अल्लाह प्यार दे नाल। अजीज़ान मौसम ध्यान कीजिएगा जो बात कर रहा हूं। हजरत मौला अली के सामने जनाब जिब्राइल आ गए इंसानी शक्ल के अंदर। कहा बताइए, आपने कहा है मैं हर चीज आसमानी खबरें भी दे देता हूं, बता सकता हूं क्या है। कहा बताइए जिब्राइल किधर है। आपने फरमाया साइड से हट, सामने देखा, फरमाया साइड से हट, पीछे देखा, इधर देखा, इधर देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, मुस्कुरा के कंधे पे हाथ रखा, फरमाया सारे पासे देखा, ओथे कोई नहीं, किते तू इधर नहीं। कब बोलेंगे यार, हाय हाय हाय, बताए कब बोलेंगे यार। और सुनिए जो बात अर्ज कर रहा हूं, अब मौला पाक की बात आ गई। हजरत अली शेर खुदा फरमाते हैं, फरमाया मैं दो बंदों को सारी जिंदगी तलाश करता रहा पर मुझे नहीं मिले, वो जो जिब्राइल को ढूंढ ले,
اس کو دوسرے بندے نہ ملے، یہ بابا ہو کیسے سکتا ہے؟ اب ذرا کانوں کی کھڑکیوں کو کھولو، اپنے دل کے دامن میں یہ بات پہنچاؤ۔ آپ نے فرمایا 2 بندے ہیں جن کو میں علی ڈھونڈتا رہا ہوں، مجھے ملے نہیں۔ کہا کون؟ فرمایا ایک وہ جس نے کسی پر ظلم کیا ہو اور اللہ کی پکڑ سے بچ جائے۔ میرا خیال میں سمجھے نہیں، مثال دے دوں۔ اور جناب غازی ملک ممتاز حسین قادری کو شہید کرنے والے پھنس گئے۔ آوازیں دلیاں نے، میں کیسے بولوں بابا؟ اور یار سنیو، انج نہ کرو، ذرا اچھی بولو، اچھی بولو، ذرا گوڑے چھوڑے چھڑ کے اچھی ہاتھ چوک کے بولو دوبارہ اللہ پیار دینا۔ تمہیں نہیں پتا وہ پھنس گئے۔ ہم تو کسی کا نام لینے نہیں چاہتے، اس کی وجہ یہ ہے انہاں دے نا ایڈے سونے ہوں تے اسی لئیے نہ چنگے نہ کم چنگے۔ ہم تو نام لیں گے اس کا جو ملک ممتاز حسین ہے۔ اور پتا کیا کہتا ہے؟ 5 منٹ رہتے ہیں، 5 منٹ۔ سپرنٹینڈنٹ جیل کو کہا چل مجھے پھانسی دے، اس نے کہا اتنی بھی جلدی کیا ہے، سامنے موت لٹک رہی ہے۔ اور فرمایا کمڑیا تینوں نہیں پتا مصطفیٰ دے نا تے مرنا ہی تو زندگی ہے۔ توجہ فرمائیے بابا، جو بات آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں، فرما جو کسی پہ ظلم کرے اور اللہ کی پکڑ سے بچ جائے، او تشریحاں خود کر لو، میرے آجے تو مرزے دا آپریشن کرنا بابا۔ ان کا آپریشن میں کہا انہوں دا خداؤں ہو گیا، پناما آ نہیں گئی، نہیں سمجھ آئی میری بہن، دا خداؤں آپریشن ہو گیا۔ اور آپ دیکھیں گے ہوتا کیا ہے۔ ابتدا عشق ہے بابا، روتا ہے کیا؟ تو آگے آگے چل، دیکھ تیرے ساتھ ہوتا ہے کیا۔ تو ابھی اس وقت کا انتظار کر، ابھی تو اس وقت کا انتظار کر۔ اور تو بن کے بیٹھ گیا فرعون حاضر الامہ، اور ممتاز کو پھانسی دے دی، ریمنڈ ڈیوس اپنے باپ کو چھوڑ دی گیا۔ اور سن، یہ اوباما کے ٹکڑوں پہ مت پل، سرکاری نوکر نہ بن، پہلے سرکار کا نوکر بن۔ جملہ بہت بڑا تھا پر پی گیا سننی، تواڈے ہاضمے ہی بڑے نے، میں کر کیا سکتا ہوں، ہاضمے ہی بڑے ہیں، بولو سبحان اللہ پیار دینا۔ جاگنے کے ثبوت دو بابا۔ میں ادھر جانا، جو کسی پہ ظلم کرے اور اللہ کی عذاب سے بچ جائے، فرمایا میں علی کو یہ بندہ نہیں ملا۔ اور دوسرا فرمایا جو اللہ کی راہ میں خیرات کرے اور بعد میں کبھی غریب ہو جائے۔ بابا جی آوازیں کمزور ہیں، نوجوانوں بولو۔ فرمایا مجھے ایسا بندہ بھی نہیں ملا ہے۔ اس واسطے عزیزان ذی احتشام کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، لیکن جڑا بندہ تکڑا ہوئے، کبھی ہو، وہ ظلم کرنے کا بڑا ماسٹر ہوتا ہے، عادی ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں پیسہ زیادہ ہونا یہ عیب نہیں ہے، تیرے پاس ہونا چاہیے کپڑا، لباس، تیری کوٹھی، تیرا مکان، تیری فیکٹری زیادہ ہو، اللہ تجھے برکت دے، لیکن حرام کی کمائی کر کے اپنی کوٹھیوں کے دروازے پر ھذا من فضل ربی نہ لکھ۔ اب بولو گے سبحان اللہ جناب، وہاں پر ھذا من فضل ربی نہ لکھ۔ نہیں میری بات کو سمجھے، تجھے بتانا پڑے گا کتنے بھائیوں کا حق مارا ہے، کتنی بہنوں کا حق مارا ہوا ہے، کتنے غریبوں کا خون چوسا ہے، اور پھر کہتا ہے ھذا من فضل ربی۔ آپ کی آواز کمزور ہوگی لیکن میں اگلی بات بتانا چاہتا ہوں۔ عزیزان موسم، پیسہ ہونا بندے کے پاس عیب نہیں ہے، لیکن پیسہ ہو اور بندے کی طبیعت فرعون جیسی ہو یہ عیب ہے، اور پیسہ ہو بندے کی طبیعت ہو حضرت عثمان غنی جیسی۔ او بولو نا، پیسہ ہو اور طبیعت ہو حضرت عثمان غنی جیسی، تو پھر تو کمال ہی ہے جناب۔ سمجھ آئی کوئی نہ آئی؟ تو اس واسطے عرض خدمت یہ ہے، تکڑا بندہ عموماً پیسے سے ہی ہوتا ہے، لیکن طبیعتیں بگڑ جاتی ہیں، گردن میں سریا آ جاتا ہے، اسے خیر کی توقع کم ہوتی ہے۔ جس بندے کے پاس جتنی طاقت ہو اتنا ہی ڈر رہتا ہے پتہ نہیں یہ کیا کرے گا۔ اب ملک الموت کے پاس کتنی طاقت تھی، میرے خیال میں آپ بھول گئے، لیکن میں نہیں بھولا کہ میں کیا سبق سنا رہا ہوں، کیونکہ آپ کی چپ نے بتا دیا کہ آپ کہیں اور چلے گئے۔ میں ادھر آنا چاہتا ہوں، جناب ملک الموت سے پوچھا تیرے پاس بھی کوئی اچھی خبر ہے؟ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں سارے چکو جنہوں نے بندے ہوئے جی لپے آتی پہ پڑھتے ہوں نے، چکو ذرا اچھی سبحان اللہ کو پیار دینا۔ ہاں یہ کوئی انداز نہیں بابا، بار بار نہ کہلواؤ، میں تو صرف ابھی تیار کر رہا ہوں آپ کو تاکہ بات آگے میں سنا سکوں۔
سنیے جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں. حضرت ملک الموت بڑی طاقت کے مالک ہیں، لیکن ان سے خیر کی توقع بڑی بات ہے. آئیے ذرا ایک بات بتاؤں. موت کا جب نام سنے کئی ڈر جاتے ہیں. عاشقوں کے امام، شہنشاہوں کے شہنشاہ، علم کا سمندر، شجاعت کا غضنفر حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی. آپ سے کسی نے پوچھا لوگ موت سے بہت ڈرتے ہیں، فرمایا ہوئے جو کمڑے. نہیں سمجھے میری گل پہ؟ ہاں جملہ سنے نا. موت تو بڑے ڈرتے ہیں، فرمایا ہوئے جو کمڑے. اگر یہ کیوں؟ فرمایا موت تو وہ ڈرتا ہے جدی تیاری نہ ہوئے. اور بابا جدی تیاری ہوئے، توجہ کرنا کدھر جا رہے ہیں، جدی تیاری ہوئے پہلے مدینہ چھڑ ہے، مڑ مکہ چھڑ ہے، مڑ کربلا جاندہ ہے، پھر 3 دن کی پیاس برداشت کرتا ہے، پھر 71 کو شہید کراتا ہے، پھر خود بھی جان کا نذرانہ دیتا ہے، پھر خود بھی نیزے پہ چڑھتا ہے، قرآن کی 71 نہیں بھولتا. بولو نا. سمجھ آ رہی ہے باتیں؟ بابا جس کی تیاری ہو وہ کب ڈرتے ہیں. اور سنیے جو بات آپ کی خدمت میں اگلی عرض کرنے جا رہا ہوں. جناب ملک الموت سے پوچھا آپ کے پاس بھی کوئی اچھی خوشخبری ہے؟ کہا جی ہاں. اب ذرا سنیے گا. اس بات پہ شاید میں اشارہ بھی نہ کر پاؤں، لیکن چونکہ عادت بن چکی ہے تو ہو سکتا ہے اشارہ ہو بھی جائے، لیکن میں دیکھوں گا کہ آپ بات کو کتنا سمجھیں. آپ نے پوچھا ملک الموت بتا تیرے پاس کتنی خوشخبری ہے؟ کیا خوشخبری ہے؟ کہا آقا اللہ نے میری یہ ذمہ داری لگائی ہے، آپ کا جو امتی آپ کی ذات پر ایک دن میں 10 مرتبہ درود و سلام پڑھے اس کی روح ایسے قبض کروں گا جیسے اللہ کے نبیوں کی روحوں کو قبض کیا کرتا تھا. بولو نا. پڑھو گے درود؟ نہیں سمجھ آئی میری بات کی؟ صاحبان علم و دانے یہ پہلا پیغام ہے. اور میں کہتا ہوں جس نبی پر درود پڑھنے میں اتنی برکت ہے اس کے بعد کسی نبی کی حاجت ہے؟ نہیں سمجھے میری بات کو؟ تو پہلا پیغام آپ کی خدمت میں جو عرض کیا ہے درود و سلام کی کثرت کیجئے. جب درود عام ہو جائے گا نا برودہ سے مک جانا ہے. اشارہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں. اچھا یار یہ موبائلوں نے بھی قوم کو بڑا خراب کیا ہوا ہے. مولوی تقریر کر رہے ہو لگے بیٹھے باہر نکلا. آپ کو نہیں پتا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے جب تقریر کوئی کر رہا ہو یا خود کر رہے ہو تسبیح بھی نہیں چلا سکتے آپ. چے جائے کہ سپیشل 450 دی تسبیح لے کے سٹے اتبانا کہ جناب حضرت صاحب تشریف لے آئے ہیں. میں کہے گھر بہ کے پڑھ گل اوکھی ہے تھے کئی چھرے ہیٹھ آ جاندے پر میں کراں کی ہوں سچی گل کرن دا میں عادی ہویا چونکہ رضوی مزاج ہے اعلی حضرت دار دا نوکر جو ہویا. بابا بولو نا سبحان اللہ پیار دینا. ہائے 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 او یارا بولو تو صحیح سبحان اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. سلامت رہیے سلامت رہیے. اللہ آپ کو سلامت رکھے سلامت رہیے. عزیزان موسم کوئی بات سمجھ آئی ہے جناب؟ تو اس واسطے محفل میں بیٹھنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں. یہ جڑا چھوٹا جہا چھوڑا ہے نا موبائل اس نے بھی ساری قوم نو بڑا خراب کیتا ہے. بابا اب میں تجھے چلتے چلتے اس کی بھی بات بتا دیتا ہوں. جو بیلنس بتا کے پیکج لا کے پتہ نہیں کتنے کتنے کالاں کرنا ہے تو یہ لگی ہوئی پتا کہ آپ بھی ذلیل سے ماں پیو کی عزت بھی برباد ہوئی پڑھائی بھی گئی دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی تباہ بھی ہو جائے گا. اور میں تجھے بتاتا ہوں ایک نیٹ ورک اور ہے. چکو ہاتھ ذرا. ایک نیٹ ورک اور ہے جو کبھی بیزی نہیں ہوتا ہے جس کو کوئی حکومت بند نہیں کر سکتی ہے جس میں بیلنس کی ضرورت نہیں ہے جس میں ٹائم کی ضرورت نہیں ہے. ارے بابا وہ کیا ہے؟ میں نے کہا رات کے وقت جب گٹروں پہ بیٹھ کے پیکج لگاتا ہے کبھی اٹھا کر وضو کیا پر مصلے پہ آیا کر 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے آنکھیں بند کر کے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھ کے دیکھو. وہ بولو کبھی اپنا رشتہ محبت مصطفیٰ سے جوڑ کے تو دیکھ. ارے وہ تو بڑے لجپال ہیں. ممتاز کو جیل میں ملتے آ جاتے ہیں تیرے گھر میں بھی نہ آئیں گے. بولو یار سبحان اللہ. عقیدہ ختم نبوت ہائے 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 ہائے. ختم نبوت عزیزان موسم بات سمجھو کہ کوئی نہ سمجھے. اس واسطے محفل میں بیٹھنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں. میں جو بات آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں اب میں آیا ہوں اپنے موضوع کی طرف.
جو میں نے آیہ کریمہ پڑھی اس کا صرف ترجمہ سنی. فرمایا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم نے آپ کا دین مکمل کر دیا. آج ہم نے آپ کا دین مکمل کر دیا. تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا. تم پر ساری نعمتیں مکمل, ساری نعمتیں مکمل, ساری نعمتیں مکمل. اور میں پوچھنا چاہنا ایوان قادیانیت میں بیٹھنے والے جہنم کے کتوں سے آوازیں ڈھلیاں نے میں ہن کراں کہ جناب. اور بابا مجھے نہیں پتا تم 60,000 والا مولوی سنتے ہو کہ 70,000 والا. مجھے تو یہ پتا ہے کہ طالب علم کو بھی سن لینا چاہیے. اور بابا دھیان کے ساتھ سنیے گا جو بات آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں. میں پوچھنا چاہتا ہوں, ارے بابا اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو دین عطا کیا ہے, دین عطا کیا ہے, وہ دین مکمل ہے, نبوت میں کمی کیسے رہ گئی؟ بولو نا یار. سمجھو سونے کوئی نہیں سمجھے. اور یہی جو بات عطا میں آپ کو سنا رہا ہوں, یہی بات آپ لوگوں کو تو حکیم الامت بننے کا شوق ہے نا. میں نے کہا ضیاء الامت کا مقابلہ کر. نہیں سمجھ آئی میری بات کی, نہیں سمجھ آئی. ضیاء القرآن کے اندر یہی بات ضیاء الامت نے لکھی ہے. مٹھے ہو جاؤ کہ کچھ بہت نہ ہو جاوے. ساڈے سنیاں دے وچ یہ بھی تو بڑا فکر رہندا ہے نا جناب. بولو چا سبحان اللہ یار اچھی. سمجھ آ رہی؟ جس نبی کا دین مکمل, جو چیز نبی کو عطا فرمائی گئی وہ مکمل, اور نبی نامکمل. اور پھر یہاں چلتے چلتے ایک میں آپ کو چھوٹا سا میٹھا بغداد کا لڈو دیتا چلا جاؤں. آپ کہیں گے مولانا وہ کون سا؟ میں نے کہا سن, ترمذی شریف اب باب و تفسیر القرآن 6 باب پہلی حدیث. جناب عمر پاک تشریف فرما تھے. ایک یہودی سامنے آیا, اس نے کہا اے عمر تمہارے قرآن میں ایک آیت ہے, اللہ اگر ہمیں دیتا تو ہم عید مناتے. عید اے وہ لوگ کان پھڑو جڑے کہندے عید کوئی نہیں ہوندی, دو عیداں توتے. اچھا کان کھڑے کرو کہنا سی, چلو پھڑ بھی لین, میں تو لتر مارنوں بھی تیار. جن کو ابھی تک یہ نہیں سمجھ لگی کہ 2 عیدوں کے علاوہ کوئی اور عید بھی ہے, سنیں جو لوگ دماغ خراب کرنے والے. اور آج کو تم بھی سنو, اپنا عقیدہ مکمل کرو. بندہ صرف حدیث پڑھ کے تے بندہ حدیث والا نہیں نہ بنتا جب تک فہم حدیث نہ ہو. مٹھے بہ گئے ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ اب آپ سنیے, یہ حدیث ہے, حدیث صحیح المتن صحیح السند. نہیں سمجھ آئی میری بات کی؟ میرا خیال ہے کوئی دوڑا بھی ساتھ پڑھنا چاہیے, پر مجھے تو دوڑی بھی نہیں آتی, میں کروں کیا؟ بے سورا جو ہوں نا بابا, پر نیرا بھی بندہ بے سورا چنگا نہیں ہوتا. قاضی صاحب کہہ رہے ہیں پڑھ دیں, لیکن پڑھیں گا تاں جے میری گل سنو تھا. سنو گے گل, پہلے گل بعد میں پھر آواز. سناتا ہوں, چلو آپ کا ذوق بھی پورا کرتا ہوں, پہلے یہ سنیے. جناب حضرت عمر پاک تشریف فرمائے, یہودی آ گیا, کہتا تمہارے قرآن میں ایک آیت ہے, اللہ ہمیں دیتا نا تو ہم عید مناتے. اب آپ بھی سوچ رہے ہیں وہ یہودی ہو کے ہماری آیت سے اتنا متاثر, اسے آیت اتنی پسند آ گئی کہ عید منانے کو مچل رہا ہے. جناب عمر پاک نے پوچھا, اور بتانا یہودی وہ آیت کون سی ہے؟ توجہ فرمائیے گا. وہ کہتا ہے یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, جس میں تکمیل دین کا اعلان ہے. اگر اللہ ہمیں دیتا ہم عید مناتے. جناب عمر پاک نے یہ نہیں کہا اسلام میں 2 عیدیں تیسری نہیں. اصل جناب عمر کا عقیدہ کیا ہے میں اس لیے کہا کرتا ہوں, صحابہ کے نعرے لگانے سے بات نہیں بنتی جب تک ان کے عقیدے پر عمل نہ کیا جائے. مٹھے بولے ہو سنیا, تم نے ہاتھ اٹھا کے کہنا تھا. صحابہ دے نعرے بعد چلا, موٹر سائیکل دی بتی دے بعد لکھ کہ میں نوکر صحابہ دا. پہلے غور کر, نوکر ہے یا غدار ہے؟ آوازیں ڈھیلی پڑ گئی بابا, بولو نا سبحان اللہ. مجھے اس لفظ سے اختلاف نہیں ہے میں نوکر صحابہ دا, لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں نوکر صحابہ دا ہیں, اہل بیت دی نوکری تیرے پیو کرنی ہے؟ ہائے 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 ہائے, او بولو نا یار سبحان اللہ پیار کے ساتھ ہے. سامنے والے چوپ ہو گئے. جب بابا سٹیج والوں کے چہروں پر مسکراہٹ آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ بھی اپنی آواز کو تھوڑا سا بلند کر دینا چاہیے نا.
حضرت جناب عمر پاک، میں بتا رہا ہوں کہ صحابہ کو ماننے والے کون ہیں، سنیے. آپ نے فرمایا کون سی آیت ہے؟ اس نے کہا یہ آیت ہے. اگر ہمیں ملتی ہم عید مناتے. جناب عمر نے یہ نہیں فرمائی دے دو ہے تیسری کوئی نہیں. جواب سنو، اپنے دل میں ٹھنڈ ڈالو، بات سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ ضرور کہنا. حضرت جناب عمر پاک نے فرمایا او یہودی تجھے پتا یہ آیت کب آئی؟ کہتا نہیں. فرمایا پھر میرے کو پوچھنا. اس نے کہا بتائیے. فرمایا جب یہ آیت آئی اس دن 9 ذی الحج کا دن تھا، حضور اکرم علیہ السلام کے ساتھ ہم حج کر رہے تھے. ہمارے لیے وہ حج کا دن بھی عید ہے اور اوپر سے جمعہ تھا، ہمارے لیے وہ بھی عید ہے. فرمایا تجھے آیت ملتی تو تو ایک عید مناتا، ہمیں ملی ہم نے 2 عیدیں منا دی. مٹھے بولو گی دیکھو. سلامت رہیے. ہائے 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 ہائے. آپ سب کو بھی سلام ہو، اور علامہ اللہ بخش سیالوی سمیت پیران اعظام سجادگان شہزادگان علماء اشاقان سمیت سب کو سلام ہو. سمجھ آ رہی؟ لیکن جس محبت سے آپ بیٹھے ہیں یہیں بیٹھ کر بات کو سنیے گا ذرا. اب بتائیں کہاں گیا وہ مائنڈ سیٹ، کہاں گیا وہ عقیدہ، کہاں گیا وہ نالج جس میں یہ کہا جاتا عیدیں 2 ہیں. میں کہ ترکڑا ہو. ہائے ہائے بولو نا یار. میں کہ میرا چند ترکڑا ہو. اجے تو 2 نے، میرا قد بھی چھوٹا ہے، علم بھی تھوڑا ہے. انشاءاللہ کوشش کر کے میں کلا جانا کو 50 عقیدہ تو سارے کٹ لے سا. میرے خیال میں میری بات کو سمجھے نہیں. سٹیج سے بھی اگر سبھی حضرات بول لے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا جناب. ہے اوکے 50 عیدہ تیری کی اوقات ہے. میں کیا سیدھی آپ آنے ہیں، ساڑھی اوقات کوئی نہیں. آسا بازو کھڑے کر کے آنے ہیں، پر یہ ضرور کہتے ہیں پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ ہے تیرا کرم، مجھے جھکنے نہیں دیتا ہے آقا سہارا تیرا. بولو نا سبحان اللہ پیار دینا. اگے 50-60 تا میں نے کہا اب یہ بتائیں گے تو موضوع میلاد کی طرف چلا جائے. یہ کبھی میلاد کے موضوع پہ آئے تو پھر آپ کو سنائیں گے. مجھے یاد کرانا تو آکھیا سی مسیح تے بہ کے 60-50 عقیدہ کڑ کے دکھا. انشاءاللہ فقیر بتائے گا. حدیث یہاں ستہ میں نہ ہو میں زبان کٹانے کے لیے تیار ہوں. نہیں سمجھ آئی میری گل دی؟ نہیں سمجھ آئی میری گل؟ آپ اگر مولوی بڑیاں گلاں کردا ہے. او بابا یہ بڑیاں دے آپے کرنیاں نے. تانوں نہیں پتا میرا سائیں بڑا ہے. ہائے 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 ہائے. بس میں بات اور نکل جائے گی، مقام ولایت شروع ہو جائے گا. بس جی تو چاہتا ہے کہ ہر کھیت سے کوئی نہ کوئی پھول چنے، لیکن وہ پھر مزہ وہ اور سویر ہو جانی ہے. ہاں یہ سویر ہو جانی ہے، کیونکہ سنیوں کا عقیدہ ہے جس میں سویر ہے باقی سب میں اندھیرے ہیں. باقی سب میں ہیں ہی اندھیرے جناب. اس واسطے سویر ہو کریں گے، لیکن باقی علماء جو بیٹھے ہیں. لیکن آئیے جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں، دھیان بھی ہے، توجہ بھی ہے، جاگ بھی رہے ہیں. یہی آیت کریمہ تھی جس کے بارے میں جناب عمر پاک فرما رہے ہیں ہمیں آیت ملی، ہم نے 2 عیدیں منائی. ہوں دس کہندا عمر جیت گیا ہے. انہوں نے تو نہیں کہا عیدیں 2 ہی ہوتی ہیں، اور سامنے والے نہیں پوچھا. فیصل آباد میں ایک جگہ میں نے کہا عیدیں ہیں تو کہتا عیدیں ہیں تو آپ پڑھتے کیوں نہیں. یہ بھی سوال میلاد کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں. تشنگی باقی رہنی چاہیے نا. ساریاں گلاں آج دسیاں موڑ کے سجنا سان. بولو نا سبحان اللہ. یہ تشنگی باقی رہنی چاہیے. لیکن سنیے جو میرا موضوع ہے جس کی طرح میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں. فرمایا دین مکمل ہو گیا. دین مکمل ہے، نبی مکمل نہیں. بولو نا یار سبحان اللہ پیار دینا. تو وہ کیسے مکمل نہیں؟ بس میں صرف ایک بات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. بابا اگر حقیقی محبت ہے نا تو یوں آنا چاہیے. یہ تھر پار کر کا علاقہ ہے نا سندھ کے اندر، وہاں پر ایک لوہار رہتا تھا جس کا نام تھا برکت علی. توجہ کرے جنہیں نیندر آئی بیٹھی نیندرہ اڑ جا سن.
اگر تسا جاگ کے سن لیا چلو میں ہوں اس بولی بول دینا. وہاں پر وہ برکت علی لوہار تھا نا, وہ دے کول ایک قادیانی آ کے بہندا سی اور روز آ کے انہوں نے نویں توتی تے نویں بین سنامنی. او جی ہمارا قادیانی کمینہ ایسا ہے, ہمارا قادیانی کمینہ ایسا ہے, ہمارا کتا ایسا ہے, ہمارا سور ایسا ہے. بیٹھے ہو میرے پاس اتنے انٹرنیشنل لفظ ہیں بھی ریڑے تے بھی پورے نہیں ہونے, لیکن وہ سنانے تو آنے جب تسی جا کے سبحان اللہ کھوتا ذرا سمجھ آ رہی ہے جناب. وہ ہر روز آ کے انہیں آ کے یار ٹور جا میرے کو علم کوئی نہیں پر عشق پورا ہے, مینو نہ چھیڑ چنگی گل ہے, لگا جا چنگارا سے. اس نے آ کے یار ایک کمڑا بندہ انہوں میں پھنسا لینا. وہ جناب علی 8-10 دن 15 دن محنت کر رہا تھا. ایک دن وہ قادیانی آیا, اس ویلے وہ کواڑا سمجھ دیو, کواڑا جہدے نال لکڑیاں بڑھ دین اونوں وہ جناب علی ٹھپدا بیٹھا. ٹھپن بھی سمجھ دیو, کھلی بولی نا جنگ والی, انہوں بیٹھا ٹھپدا ہے. اس نے ٹھپ شپ دے کے اتو پھیری نہ ریتی تے جناب پھول تریکھا تے چمکدا پیا انج بھی جویں ہنے کوئی گستاخ کٹو کھلا ہے. پی گئے ہو میں کراں کیا یار ہے, سمجھ آ رہی ہے. وہ اپنے ہاتھ پہ پکڑ کے بیٹھا, ادھروں وہ آ گیا کمینہ. انہیں آ کے پھر وہ گالو جی میرا کمینہ قادیانی ایسا, میرا کتا ایسا, میرا سور ایسا, میرا بلا ایسا. وہ جب ساری باتیں کر رہا نا, اگلی گال بھی سنیا جے. یہ اس کی توہین کے لیے لفظ تھوڑے ہیں, اس سے بھی زیادہ بولے جائے تو حق تب بھی ادا نہیں ہوتا. یہ اتنا بڑا بغیرت ہے کمینہ کانا قادیانی. لیکن بات سنیے گا, برکت علی لوہار نے آکھیا, انہیں آکھیا یار ساریاں چھڈ ہن میری واری ہے, اج میں تیریاں اتنے دیہڑے سندا رہا تینوں روکدا رہا. اس آکھیا کی گل؟ اس نے اپنے چھور نو آکھیا بوبا بند کرن حویلی دا. اس بوआ بند کر لے. اس آکھیا اج تجھے بجیا ہوں تے کوڑا مار کے میں تینوں مار گتنا ہے, ایتھے جلدی لمما پے جا, ایتھے لمما پے جا, جے بچنا ہی میرے کولوں. قادیانی چاہ کے ماری اپنی ناپاک کتاب تے لمما پے گیا. اس نے ایتھے کوڑا رکھیا قادیانی دے, آدھا آکھے قادیانی کتا, آدھا نہیں کتے دا پتر. میں جانتا ہوں اس سٹیج کے تقاضے کیا ہیں, میں جانتا ہوں اس سٹیج پہ بیٹھ کے اس کو کیا کہنا ہے. اور تمہیں نہیں پتا جو فقط گستاخ ہو, ارے وہ حرامدہ ہے, حرامدہ. مٹھے بول دے پے ہو, مٹھے بول دے پے, بولو نا. چلو میں اور کہیں جانا نہیں چاہتا, میں آپ کو سمجھا لوں. مت کوئی کہے تقریر بڑی سونی کی تھی پر کتا نہیں سی آکھنا چاہیے. میں کہ پھڑ لگ دئی, تینوں شرم نہیں آؤندی؟ وہ ایدا تینوں تو جو مرضی آکھ, تینوں تو چس ہونی چاہیے. توجہ ہے بابا, مجھے پتا ہے ان سٹیجوں کے کیا تقاضے ہیں, پر تمہیں نہیں پتا جس کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا میری امت میں سب سے زیادہ نرم دل ابو بکر ہے. جب آئی بات رہا مصطفیٰ کی عزت کی, تو اس نے بھی وہ جملہ بولا تھا جس کا آج تک کسی مولوی نے سٹیج پہ بیٹھ کے ترجمہ نہیں کیتا. یہ کسی نے کیتا تو انہوں میرے سامنے لے نہیں کر دے ترجمہ. آدھنے کسی نے کلیاں پوچھ لیا جے, تو بھی یہ گل پوچھنے تو علماء کلیاں پوچھ لیا جے. حضرت صدیق پاک نے اتنا بڑا جملہ کہہ دیا تھا, میں تو یہ کتے تائیں گل رکھی کھلوتا. یہ اس لیے کہ کلم الناس سالہ قدر عقولہم, سمجھ تو آئے نا. لیکن آپ کہیں اور چلے گئے. میں جس عشق کی وادی میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں ذرا دھیان کیجئے. غیرت بھی کسی ہو سکے لمبا پہ جا, انہوں لمبا پالیا کوارا آجا کتا, ہو سکا کلا کتا کتے, کتے دا پوتر, ہو سکا جہنمی, ہو سکا کلا جہنمی, سارے ہی جہنمی. قادیانی جنہیں نے سارے ہی جہنمی. ہو سکا آپ بے غیرت, ہو سکا ہکو ایدی تو نسل ہی بے غیرتاں دی. بولنا ہونا آپ کو ہاتھ میں سے اٹھا لینے چاہیے تھے, ایسی بات بتانے جا رہا ہوں آپ. اس نے جب ساری باتیں کہلا لی, اس نے کوڑا سائڈ سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا. وہ دے پسینے چھٹے ہوئے, آتا شکر ہے کہ میری جان بچ گئی. اس نے کہا کوڑا پکڑ, آج کو اب تمہاری باری آ گئی کہ کتنے محبت سے بیٹھے ہو. ہائے 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 ہائے, آپ نے کلاڑا اس کے ہاتھوں میں دے دیا اور او برکت علی لوہار لمما پہ گیا. انہیں اپنے ہاتھوں نہ کوڑا ایتھے رکھیا. او سکیا ہن تو مینوں آکھ بے میں اپنے نبی نوں برا کہاں. او سکیا رب کعبہ دی قسم ہے میرے ٹوٹے تے ہو جاسن پر مصطفیٰ واسطے میں یہ آکھدا چلا جائے گا, سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی, سب اونچوں سے اونچا, سمجھیے جسے ہے سوچے سے اونچا ہمارا نبی. کرم و بدری رسولوں کی ہوتی رہی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی, جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. عظمت و شان مصطفیٰ, عظمت و شان مصطفیٰ,
عظمت تاجدار ختم نبوت، عظمت تاجدار ختم نبوت، غلام ہے غلام ہے غلامی رسول میں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ نعرہ رسالت۔ اللہ آئیے چاس، یہ ہے غیرت، یہ ہے ختم نبوت کے پہرے دار۔ سمجھ آئیے کوئی نہ یار؟ وہ خیر ہو گئے، وہ خیر ہو گئے، خیر ہو گئے، خیر ہو گئے، بہت آگے نکل گئے۔ توجہ ہے آپ سب کی؟ دوستان ذی احتشام اس نے کہا میرے ایتھے کوڑا رکھنا نہیں، ٹوٹے کرنے نہیں۔ ہو سکے جے ٹوٹے ٹوٹے چو آواز نہ آوے تو پھر گل ہے بابا یہ غیرت پیدا کرنی پڑے گی۔ یہاں یہ جو ٹی ویوں پر بیٹھنے والے لفافہ اینکر، یہ انگریز کی پیداوار، یہ یزید الفکر، جملہ کھوے چسٹے ہی مجھے کسی اور موڑ پہ بولنا چاہیے تھا، لیکن میں علماء سادات پیران اعظام کی نظر کر رہا ہوں۔ ایسے بے غیرت جو ٹی ویوں پر بیٹھ کر تبصرے کرتے ہیں، وہ جو حمزہ عباسی کی شکل میں بے غیرت آیا تھا، بھول گئے ہو رمضان کی یادوں کو؟ چونکہ مزاج ہی تمہارا بدل چکا ہے بابا۔ جس دن تم لوگوں میں نے شعور سے کام لے لیا سارے کام بن جائیں گے۔ ارے میں تم سے سوال کرنا چاہتا ہوں، ہمیں تو بڑا کہتے ہو تھوڑا سا بردباری سے کام لے، اور تو بردباری یا کڑیاں نہیں بنا۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے سارا سال بازار حسن میں ناچنے والی گشتیاں، لے پہ گئے تھے سننے والے، بس کیا کروں یار، میں جو بتا رہا ہوں سارا سال بازار حسن میں ناچنے والی، اپنے حسن، اپنے کردار، اپنے کریکٹر، اپنے جسم کا سودا کرنے والی کجریاں، وہ بیٹھ کر تمہیں دین سکھاتی ہیں۔ کیا خیال ہے بیرے والوں کا فیضان مک گیا؟ کراچی والے بابے الیاس قادری کا فیضان مک گیا؟ مٹھے بولے ہو سبحان اللہ پیار دے، کیا بات کیا بات، خون کے آنسو جگر رو رہا ہے، خون کے آنسو، کیا بات ہے سائیں جی، او مٹھے بول مٹھے بول۔ میں ان کا نام لیے بغیر تقریر مکمل ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ میں مرید ہی اپنے ماہی، اپنے لجپال، اپنے کریم، اپنے ڈول پیر محمد الیاس قادری کا ہوں۔ میں جب مرید ان کا تو ان کی بات کیے بغیر میری بات مکمل کیسے ہو سکتی ہے؟ میں نیما میرا جیدہ جیدہ ہے وہ اپنے اپنے مرشد نو ذہن چ رکھے نا، میں نیما میرا مرشد اچا تے میں اچیاں دے سنگ لائی ہوں، صدقے جمع انہاں اچیاں تو جنہ نیمیاں نال نبھائی ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے جناب؟ یہ جو لفافہ اینکر، یہ جو دنیا کے بدماش ترین لوگ یہ بیٹھ کر وہاں کہتے ہیں نہیں جی ان کو موقع ملنا چاہیے، ان کا موقف سننا چاہیے۔ میں نے کہا او حرام کی اولاد، تمہیں شاید اس بات کی خبر نہیں ہے، نبی مکرم علیہ السلام کی نظر نگاہ سے، حضرت علی کی دعا سے، حضرت نعمان ابن ثابت، حضرت امام اعظم جو دنیا میں جلوہ گر ہوئے، آپ سے کس نے پوچھا اگر کوئی بندہ اعلان نبوت کرے تو ہمیں اس بندے کے ساتھ کلام کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا تھا اگر تم نے صرف یہ کہا کہ تم صرف اپنے نبی ہونے پر کوئی علامت دکھا دو تو تم کافر ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ فرمایا جس نے سورج کو موڑا ہے، جس نے چاند کو توڑا ہے۔ آپ کے ہاتھ نیچے بتا رہے ہیں کہ مولوی تقریر ختم کر دے ہو۔ جس نے سورج کو موڑا ہے، جس نے چاند کو توڑا ہے، جنہیں درختوں نو توڑیا ہے، جنہیں پتھراں نو بلایا ہے، جنہیں کھاری کویاں نو مٹھیا کر چھڑیا ہے، اس نبی کے بعد کسی کانے کی ضرورت رہ ہی نہیں جاتی ہے۔ اور سمجھ آئیے سونےو دوستان ذی احتشام، اس واسطے جو میں بات آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں، یہ ٹی ویوں پہ بیٹھ کر تبصرے کرتے ہیں یوں یہاں یہ یہاں وہاں اسے، بکواس بند کر، مٹھے بولو نا۔ میں نے کہا اپنی زبانیں بند کر، تجھے کیا پتا ہے یہ ناموس رسالت ہے، یہ ختم نبوت کا چیپٹر ہے۔
یہاں پر کسی کی جرت نہیں ہونی چاہیے بات کرے اور بولو نا یار سبحان اللہ پیار دے نال ہے. یہ یہاں پر بیٹھ کر تشریحیں کر رہے ہیں, ان کو ان کا حق دیا جائے. اور میں لاکھوں سلام کرتا ہوں امام نورانی کی قبر کو. اچھا یار ویسے اس بندے نے تو کام کرنا ہی کرنا تھا. جو مجھے بات سمجھ میں آئی ہے, جب آقا علیہ السلام کے پردہ کرنے کے بعد مسیلمہ کذاب نے اعلان نبوت جھوٹا کیا تھا, تو اس وقت جناب صدیق اکبر آگے بڑھے تھے. یہ صدیقی خون ہے ہی ایسا, یہ صدیقی خون ہے ہی ایسا کہ اس پہلے موذی جہنمی سے لے کر قادیانیت کو تابوت میں بند کر کے ٹھوکر ڈالا بھی صدیقی ہے. او سمجھ آئی کوئی نہ؟ کہانی نہیں ہے بابا, سمجھنا پڑے گا اصل حقیقت کیا ہے. اچھا یار سوچنے کی بات ہے, آپ کہیں گے یار اتنا جذبات کیوں؟ میں کہا تجھے بتاتا ہوں. ختم نبوت 2 لفظوں کا مجموعہ ہے, ختم اور نبوت. 2 لفظ ہیں صرف, ختم اور نبوت. باقی عقیدے اپنی جگہ تے جڈی جلدی یہ سمجھ آؤں ہے, اس کے اندر انکار کی گنجائش نہیں. منٹ ہی ختم نبوت اس ویلے سمجھ آ گیا تھا مطلب کی. حاضر ناظر پر مناظرے کرنے پڑتے ہیں. ہائے 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 ہائے. چلو خیر باہر ٹائم بتائیے مجھے, میں آپ کا زیادہ سما خراشی ہی نہ کرتا. جی لو جی 1 گھنٹہ ہو گیا مجھے کلام کرتے ہوئے. میرا خیال ہے کلام بند نہ کر دیں, ویسے تقریر میں ہوں شروع کرنے لگا. پہلے تو صرف مزاج ہی آپ کا جگاتا رہا ہوں, سونے ہو گوڈے چھڑ کے بول لو تھوڑی میرے, مزاج ہی ملاتا رہا ہوں. لیکن اب بات سننے والی ہے. ہم کیوں نہیں مانتے بابا؟ یہ کوئی ایسی بات ہے؟ دیکھیے 3 پہلو ہوتے ہیں. جس نے رسول بھیجنا ہے وہ وعدہ کرے کہ میں رسول بھیجوں گا. مسئلے کو سمجھنا پڑتا ہے نا. اس نے وعدہ کیا میں رسول بھیجوں گا, ایک بات ہے, اس پر پھر کلام کرتے ہیں. جو رسول تشریف لاتے رہے ان کا ہمارے بعد کوئی آئے گا, یہ دوسری بات ہے. اور جو آخری آ گیا اس نے کہا اب کوئی نہیں آئے گا. نہیں سمجھ آئی میری گل دی؟ عقیدہ سمجھ آیا؟ جس نے بھیجنے ہیں نبی, اب اس نے 1 بھیجا, دوسرا بھیجا, تیسرا بھیجا, چوتھا بھیجا, 5واں بھیجا, 6واں بھیجا, سب کو کہا. جن کے پاس جا رہے ہیں انہیں کہا ایک نے آنا ہے, انہیں کہنا ایک نے آنا ہے, انہیں کہنا ایک آ رہے ہیں, انہیں کہنا وہ آ رہے ہیں. جب طلب بڑھتی گئی جناب آدم نے کہا وہ آئیں گے, جناب شیش نے کہا وہ آئیں گے, جناب نوح نے کہا وہ آئیں گے, جناب ابراہیم نے کہا, اور سونے والوں کو جگا لو میں دیکھ رہا ہوں تمہارے چہروں کو, انہوں نے کہا وہ آئیں گے. جناب داؤد نے کہا وہ آئیں گے, جناب موسیٰ نے کہا وہ آئیں گے. جب جناب عیسیٰ آئے لوگوں نے بڑی معلومات کی اویئرنیس ہو گئی. کہا بتائیں تو صحیح اس کا نام کیا ہے؟ فرمایا مبشرا من بعد اسمہ احمد. بولو نا, پہلے تھا وہ آئیں گے, اب نام بھی آ گیا. ایک بات, جس رب نے بھیجنا تھا اس نے 1 رسول بھیجا, فرمایا اور آئے گا. دوسرا آیا, فرمایا اور آئے گا. تیسرا آیا, فرمایا اور آئے گا. چوتھا آیا, فرمایا اور آئے گا. کم و بیش 1.25 لاکھ کے قریب آئے. جب یہ اتنی تعداد ہو گئی, جب مدینے کے تاجدار کو بھیجا فرمایا اب نہیں آئے گا. مٹھے بول دے پے ہو, مٹھے بول دے پے ہو. اب جس نے بھیجنا تھا اس نے بھی کہہ دیا نہیں آئے گا, مور لگ گئی. جو پہلے آ کے خبریں دے رہے تھے انہوں نے بھی کہہ دیا ہمارے بعد مبشرا من بعد اسمہ احمد آئے گا. جب وہ آ گئے اب کوئی اور احمد آ سکتا, وہ بھی بند ہو گیا. اب یہ تھا جو بھی آتا تھا اس کی بات پر ہوتا تھا کہ اب بعد میں کوئی آئے گا کہ نہیں آئے گا. آقا علیہ السلام نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی. فرمایا لوگوں رسالت اور نبوت ختم ہو گئی, میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا. جس نے بھیجا اس نے بھی کہا کوئی نہیں آئے گا.
بولو نا یار سبحان اللہ. جو پہلے آ کے خوشخبریاں دیتے تھے انہوں نے بھی کہا کہ ہمارے احمد کے بعد کوئی نہیں آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب حضور خود آئے تو آپ نے فرمایا میرے بعد. تو اب جب ادھر سے جدھر سے بن کے آتے تھے، مٹھے بولو مٹھے بولو مٹھے بولو، انہوں نے ہی کہہ دیا. دیکھو مسئلہ سمجھو، کہیں گے ساری رات بیٹھے رہے کیا سبق لے کے آئے؟ سبق ہے جس نے بھیجنے تھے اس رب نے کہہ دیا ہم نہیں بھیجیں گے. ان کے بعد ختم نبوت کا تاج ان کو مل گیا ہے. نمبر 1، جو پہلے آ کے خوشخبریاں انہیں کہہ دیا گیا یہی ہیں. جو نبی آئے ان کا میرے بعد کوئی نہیں ہوگا. تو کوئی تو صاحب علم و فکر و دانش یہ کہے کہ یہی ہے تاجدار ختم نبوت. لوگوں نے یہ نعرہ پکڑ لیا، کوئی لے کر دریا راوی کے کنارے چلا گیا، کوئی چناب کے کنارے چلا گیا، کوئی فلاں پہ چڑھ گیا، کوئی فلاں. میرے اشارہ تو سمجھ گئے انہیں نا، ساریاں گلیں سیدھیاں نہ کرایا کرو سارے. چوپتی ہو گئی قوم کا جناب، سمجھ آ رہی؟ وہاں پر نعرے لگنا شروع ہو گئے، تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد. او میں آخیا او ایویں کٹے طرح اڑنگی جانا کھلو، میری گل بھی سن لو، چکھا ماری جانا، میری گل بھی سن. اوکے بتائیے کیا بات ہے؟ میں نے کہا کیا کیا زندہ ہے؟ بتا مجھے کیا کیا زندہ ہے؟ اوکے تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد. میں کہا ترکڑا ہو کے سنی، رضوی بابا تینوں پہ گیا ہے، ذرا ترکڑا ہو کے سنا کہ کیا جناب؟ میں نے کہا یہ تاج ہے، تاج بھی زندہ. مجھے اٹھنا نہ پڑ جائے، آپ خود ہی ہاتھوں کو اٹھا کے سبحان اللہ کہہ لیں. تاج بھی زندہ ہے. اوکے بالکل. میں نے کہا جس تخت میں بیٹھے ہیں اوکے وہ بھی زندہ ہے. میں کہا نبوت بھی زندہ ہے. اوکے جی ہاں. میں نے کہا ظالم یا عقیدہ بدل لے یا نفس بدل لے، جس کا تاج بھی زندہ ہو، جس کا تخت بھی زندہ ہو، اور جس کی نبوت بھی زندہ ہو، وہ نبی خود کیسے زندہ کوئی نہیں ہے. بیٹھے ہو ہائے ہائے. میرا خیال ہے میں ٹائم زیادہ لے رہا ہوں. میں بہت جلدی پہنچ چکا ہوں. میں نے ساحل تلاش کر لیا ہے، بس اب کشتی کنارے لگنے کو ہے. توجہ ہے جناب کی بات سمجھا سکتا ہوں. تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد. تو میں نے کہا جو نبی ہے وہ مرد آباد. حیا کرو حیا کرو. ہیں فیصل آباد میں ایک جگہ حاضر ہوا، مجھے کہتا حاضر ناظر والا مسئلہ سمجھ نہیں آتا. میں کیا موڑی تھے سمجھ نہیں ہے تھے بوں ہیں بوں سمجھتے بوں اتروڑی یا ڈورا نو گتی دیے. ہاں میں کہتے اوڑ یہاں سمجھ نہیں تیری تو گراریاں ہی پوری نہیں الو معذرت کے ساتھ. ہاں ایسے بندے کو یوں کہہ دینا چاہیے. تم نے الو کیوں کہا؟ وہ تو انسان ہے. اس گل بعد پورا کرنے پہلے پورا کر لئیے. میں نے کہا الو دلائل کی دنیا میں کہا ہے. سورج نکلیا ہوئے تو کوئی بندہ آکھے نہیں سورج کوئی نہیں، ایسا بندہ کوئی ہے؟ مٹھے بولو. اگر کوئی کہے سورج نکلیا یہ ہے ہی نہیں، سورج دی روشنی دا نور ہے ہی کوئی نہیں، کوئی ماننے کو تیار ہے؟ دو چیزیں ہیں، ایک ہے الو، لیٹ سمجھو گے نا، مزاج اپنا اپنا ہوتا ہے نا. ایک الو ہے وہ دن کو نہیں سفر کرتا، کہتا ہے یہ روشنی چل پڑے، کوئی روشنی نہیں تیری کوئی روشنی نہیں، رات میں اٹھتا ہے. اور ایڈا الو ہے جے دے گھاڑ تے بہ جاوے رڑا کٹ دیندا ہویا جو الو اے بھی جیڑی مسیح تے بڑھ جانا. پھر کبھی بتائیں گے تمہیں. اگلی بات بھی سنیے گا. اچھا دوسری ہے چمگاڈر. ساڈی فیصل آبادی بولی کہ نہیں چام چڑیک چام چٹھی. بابا کام آ گیا. چام چٹھی یہ دو ہیں جن کو یہ نور نظر نہیں آتا. پر میرے استاد گرامی کہتے تھے ویکھے جی تم ہونے چاہ سمجھی. فرمایا صرف دو نہیں ہیں جن کو نور نظر نہیں آتا، ایک تیسرا بھی ہے جسے نور نہیں نظر آتا. ہم نے کہا اس کا نام کیا ہے؟ فرمایا جس کو سورج کا نور نظر نہ آئے وہ ہے الو اور وہ ہے چم چٹھی، اور جس کو نبی کا نور نہ آئے وہ ہے الو کا پٹھا. ہائے ہائے
اور یار دوبارہ آخو سبحان اللہ پیار دینا. وہ کیا ہے؟ ہائے 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 بابا دا ایک باری جملہ پھر آوے پھر نہ تھان جب دوبارہ شیر پڑے تھے پرچیاں ہوندیاں ساڑھے باری سبحان اللہ بھی نہ آئے گی. ہاں ہاں آپ نے اپنا پیسہ غلط جگہ پہ بہت استعمال کیا ہے. علماء سے پوچھو کتابیں کتنی مہنگی ہو گئی. جی اللہ آپ کو خوش رکھے. ہائے 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 ہائے. اس لیے آپ جب علماء کو دیکھا کریں اتنا ہی سمجھ لیا کریں برقع مہنگا ہوگا. سمجھ آ رہی؟ پیغام ہی کافی ہے. پھر کبھی آئیں گے تو آپ کو مزید سبق سنائیں گے لیکن یہاں پر بتا رہا ہوں جس کو سورج کا نور نظر نہ آئے, ایک ہے چمچٹھی دوسرا ہے الو, اور جس کو نبی کا نور نظر نہ آئے وہ ہے الو کا پٹھا. جڑے اجے تائیں نہیں بولے اونچی بول سکتے ہو؟ اچھا یار میرا خیال ہے کہ میں کافی دیر سے ایسے ہی بول رہا ہوں. یار تھوڑا جا اپنی بیس بھی بتائیں تو ایک کو بھی کھولی, میں ذرا دو شعر تو سنا. تکڑے ہو جاؤ, ذرا تکڑے ہو جاؤ. گولڑے چلیں گولڑے. پیر میر علی شاہ صاحب کی یہاں بڑے بڑے بلا کے خوشنوا خطیب بیٹھے ہیں. یہ قاضی صاحب, قاضی برادران, دیگر علماء اور علامہ قمر صاحب, آپ جتنے بھی بیٹھے ہیں نا بات ٹرٹے پھرٹے لفظ میرے سن لو تاکہ میں بھی حاضری لگوا لوں. تاجدار گولڑا کیا کہتے ہیں؟ لو مدینے کی نہ پھر ہاتھ سارے چاہو نا پھر. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں. سارے مل کے پڑھنا ہے. کشتیاں اپنی اپنی جی کشتیاں اپنی کنارے پہ لگائے ہوئے ہیں, اور کیا وہ ڈوبیں جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں. ہاتھ چاہو نا یار. کیا وہ ڈوبیں جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں. اور جب یہ شاہ صاحب نے نعت لکھی نا تو آپ مدینے میں تھے, اپنے نانا کے جاریوں کے سامنے نہیں جاتے. مرید آدھا بھی دارتے بھی آئے ہوتے سامنے بھی نہ ہو جاندے. پیر صاحب جی اکے چوتھرو آ گئے رو پہتے. پتہ کیا کیا؟ شرم عصیاں سے, عصیاں کہتے ہیں گناہ کو, شرم عصیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا, اور یہ بھی جا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں, اور یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں, ہاں شہر میں, ہاں شہر میں آئے ہوئے ہیں. اور بھی ہو جائے شعر. شاہ صاحب نے جب یہ نعت لکھی نا تو دیکھا کہ شرط جالیاں نہیں چومنے دیتے. انہاں کھچاں واسطے پیغام لکھیا, اور روکن والے ہو جملے برداشت کرنا سیکھو یار. بولو سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں بوسا ہے در سے, بوسا ہے در سے ان کو تو نہ روک نہ اے دربان. کیوں خود نہیں آئے یہ, ارے خود نہیں آئے یہ مہمان بلائے ہوئے ہیں, ارے خود نہیں آئے یہ مہمان, ہم مہمان بلائے ہوئے ہیں. اور سنیے حضرت ابوبکر کو عمر کا نام سنا تو کئیوں کے چہرے کا جغرافیہ بدل جاتا. پڑھے لکھے لفظ یہ ہیں. پنجابی چ بھی دساں جڑا سبحان اللہ نہ آکھے او کئیاں دا ذہن ہوندا ہے حضرت ابوبکر عمر دا نام سنن نا تے منہ انج بندا ہوندا جویں پھٹے منہ ہوندا ہے. کی ہوندا ہے؟ پھٹے منہ. شاہ صاحب نے ان کے لیے پیغام لکھا ہے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ نام آتے ہی, نام آتے ہی ابو بکر عمر کا لب پر
ارے کیوں بگڑتا ہے وہ روزے میں سلائے ہوئے ہیں، دل کے کہہ لو کیوں بگڑتا ہے وہ روزے میں سلائے ہوئے ہیں، مل کے کہہ لو لو مدینے شعر تو کافیاں پر آخری پڑھ رہا ہوں، آخری پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد پھر گفتگو کو سمیٹوں۔ عزیزان محترم آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن ہم کیسے بخشے جائیں گے؟ ہاں بلے بلے، ہاں بلے بلے، چاسی بن چھڈی شاہ اور آدھا۔ ہاں آپ کیا کہتے ہیں سنیے گا۔ کیوں نہ پلڑا تیرے، کیوں نہ پلڑا جی، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا باری ہو نصیر، ارے اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، ارے اب تو میزان پہ سرکار بھی، ہاں سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، مل کے کہہ لو لو مدینے کی جس 5 منٹ میں تقریر ختم، لیکن مجھے بات سمیٹنے دے دے۔ جزاک اللہ خیر واحسن الجزا۔ حضیدان موشم تقریر جس 5 منٹ میں، بس مجھے گفتگو سمیٹنے دے دے۔ بابا نبی مکرم علیہ السلام نے بھی فرما دیا میرے بعد کوئی نہیں آ سکتا، اللہ نے بھی فرما دیا کوئی نہیں آ سکتا، جو آنے والے ہیں وہ بھی کہہ گئے یہی آخری ہیں، اور پھر ضرورت پڑنی تھی، بولیے تو پھر نکلا بھی صحیح، وہ بھی کانا پٹیا پہاڑ بچو نکلے چوہا، اوئی موئے ہویا، نہیں سمجھ آئی میری بات کی، وہ بھی کانا، ایک آنکھ سے لے کر دوسری آنکھ تک 5-6 منٹ لگتے تھے۔ او قادیانی کان دی ایک کپ تو دوئی آنکھ تائیں 5-6 منٹ لگ دیا، مبالغہ کر رہا ہوں، ایڈا کوڑا، اور میں نے کہا تو نبی ہے، چکھے میں نے کہا، میں نے گال تو نہیں کٹی، مجھے پتہ سٹیج پہ بیٹھا ہوں، یہ فارسی میں کہتے ہیں چکھے پرت دفع تو، اور میرا نبی تو وہ ہے قطادہ کا ڈیلا نکل جائے، بولنا یار ہے، قطادہ کا ڈیلا نکل جائے وہ آنکھیں دے دے اور تو اپنی آنکھی تانی لئی بنا۔ توجہ ہے جناب؟ پاکستان کا لا اور قانون کی بات کر لیں، کوئی ٹرک، کوئی بس، کوئی کار جس کے سامنے 2 ہیڈ لائٹس ہوں، ایک فیوز ہو نہیں چل سکتی، کیوں کہ ادھر کانا ہے، چلان سدھا جیل میں کہ ٹرک نہیں چلتا سائیں، کانا نبی کی میں چل گیا ہے، مٹھے بولو بولو اچھی زبان اللہ پیار دے نال یار۔ اچھا اگلی گل بڑی سنن والی ہے، بڑی جلدی کرو۔ آکھے جی میں اصلی نبی نہیں میں نکلی، میں کہ کنہ نکلی؟ آکھے میں نبی نہیں میں نبی کا سایہ، ایک جملہ بولنے لگا ہوں، اور میں کیا شاءاللہ بڑھ کے مرنی، اور تو کہڑے نبی دا سایہ؟ میرے نبی دا تے سایہ ہے ہی کوئی نہیں۔ میں سمجھا ہی نہیں سکا، وہ تو کہتا سایہ ہے، میرے نبی کا تو سایہ ہے ہی نہیں۔ آدھا جی تو میری سمجھ نہیں ہونی، میں کہا کیوں؟ آخر میری ماں دنا گھسیٹی ہے، کی ہے میری ماں دنا؟ پہلے میں سوچتا تھا گھسیٹی دا مطلب تو گیلنا سمجھنا، اور ساڑی پنجابی کہنا تو کے لے جانا، کھچنا، جی میں کھوتا مار جائے تو رسا پا کے ٹریکٹر کے پیچھے سٹ کے آدھے ہیں، اس کو کہتے ہیں گیلنا۔ ہاں تو سوچے کہ گھسیٹی ہو جناب، پڑھتے میں اس رزلٹ پہ پہنچا، ایک صفحے پہ کہتا ہے کہ میں فارسی نسل ہوں، دوسری میں کہتا ہوں میں پنجابی ہوں، تیسری میں کہتا ہوں میں گجراتی ہوں،
پھر کہتا ہے میں ہندی ہوں، پھر کہتا ہے میں انگریزی ہوں، پھر کہتا ہے کہ میں سندھی ہوں. اس نے سارے کہا. اس نے میں کہا یالا میں ہوں سمجھ آئیے بھائی گسیٹی ایویں نہیں اے اگے تو کلا نہ گسیٹیا ہوں مینوں پتہ لگا دی ماں نوں کہنے گسیٹیا مینوں ہوں پتہ لگا بھی دی ماں نوں کہنے گسیٹیا ہے. اوے اینا ملا گسیٹے گا تے وچوں اے کتا جمے گا نا. اور بولو نا یار سبحان اللہ پیار دنال. یہیں پر تقریر ختم. میری گفتگو میں میری اگر زبان سے کوئی غلط کلمہ نکلا میں اپنے رب سے معافی کا طلبگار ہوں. اللہ پاک مجھے معافی عطا فرمائے. اگر ٹھیک تھے میرا رب قبول فرمائے. فقیرانہ آئے تھے صدا کر چلے. میاں آپ خوش رہیے ہم دعا کر چلیں. اللہ پاک ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرمائے. علامہ اللہ بخش علوی صاحب کو ایک مرتبہ پھر مبارک مبارک مبارک. اللہ پاک ہم سب کی حاضریاں قبول فرمائے. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ آسیو تھام لو دامنے مصطفیٰ آسیو تھام لو دامنے مصطفیٰ پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت. اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول اور یہ سلام آج جانا ہو قبول. حضرات ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں. 6 نومبر بروز اتوار صبح 9 بجے مرکزی جامعہ مسجد صدیق اکبر استقلال آباد کالونی سیلا والی روڈ پر علامہ عطا اللہ جلالی صاحب کی والدہ محترمہ کا ختم چیلم ہوگا. صبح 9 بجے شروع ہوگا جس میں خصوصی خطاب ناظم اعلیٰ مرکزی جماعت اہل سنت پاکستان پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی خصوصی خطاب فرمائیں گے. اتار انہیں اور کر لا تھوڑی جی سارے واسطے حضور شمیم گلزار سیدن پیر شمیم صابر صابری مدد الاقدس سجادہ نشین صابری دربار کلہ شریف آپ تمام حاضرین واسطے خصوصی دعا فرمان گے. پاکستان واسطے، پاکستان دے امن واسطے، پاکستان دی سلامتی واسطے، پوری مسلم امت دے اتحاد واسطے تمام میرے بھائی جتنے بھی شرکان ہیں سب دیا نیک دینی دنیاوی مراداں پوری ہونے واسطے دعا فرمانی. یا اللہ العالمین، یا قاضی الحاجات، یا مجیب اللہ. حضور شاہ کونین طفیل اور سید الاربو جمل طفیل، شافی روز معاشر طفیل، ساقی حوض کوثر طفیل، جملہ انبیاء اکرام طفیل، حضور خاتون جنت طفیل، شاہ علی طفیل، اسنین پاک طفیل، جملہ اہل بیت طفیل، جملہ صحابہ کبار طفیل، جملہ اولیاء اکرام طفیل. یا مالک تمام حاضرین یہ جائز دلی مراداں پوریاں فرما، بیماران صحت کاملہ عطا فرما، قرض داران قرض دی مصیبت نجات دلا. یا مالک جڑے بیکار رزق حلال عطا فرما. یا مالک اپنے حبیب تے صدقہ جڑے بے اولاد اولاد دی نعمت نال سرفراز فرما. طالب علم علم دی دولت نال سرفراز فرما. رائے حق دے متلاشین تے منزل آسان فرما.
یا مالک جنہاں لوکاں مل کے اس محفل دا اہتمام کیتا یا مالک انہاں دے خرچ قبول فرما انہاں دی محنت قبول فرما انہاں دے سفر قبول فرما یا مالک جنہاں لوکاں پیار تے محبت نال محفل سنی انہاں دا محفل سننا قبول فرما یا مالک اپنے حبیب دا صدقہ اس ملک پاکستان تے خصوصی مہربانی فرما اس مسلمانہ دے خطن صدا آباد رکھ یا مالک جڑے اس ملک واسطے مخلص انہاں دی مدد فرما یا مالک اپنے حبیب دا صدقہ اپنے حبیب دی محبت عطا فرما اپنے گھر دی زیارت نصیب فرما اپنے انعام یافتہ لوکاں دی سنگت نصیب فرما یا مالک جڑے تیرے حبیب دے پیار واسطے سفر کر دیں تیرے حبیب دے پیار دے اعلان کر دیں تیرے حبیب نال پیار کر دیں یا مالک انہاں دی محنت قبول فرما انہاں دی خدمت قبول فرما جڑے اس مقصد واسطے خرچ کر دیں انہاں دے خرچ قبول فرما یا مالک اس دنیا تے آن والے وقت حضور دی شفقت شفاعت نصیب فرما یا مالک انہاں گھراں دے انہاں دلاں دے دکھ درد دور فرما جنہاں گھراں وچ جنہاں دلاں وچ تیرا پیار موجود ہے تیرے حبیب دا پیار موجود ہے تیرے انعام یافتہ لوکاں دا پیار موجود ہے یا مالک اس دنیا تے آن والے وقت حضور دی شفقت شفاعت نصیب فرما والا سو انشاءاللہ سنگت رل